بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ لأہلہ اما بعد۔ اسلام کا نظام یؤمنون بالغیب سے شروع ہوتا ہے اور یؤمنون بالغیب پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اندیکھے نظام سے شروع ہو کے اور اندیکھے نظام پہ ختم ہو جاتا ہے۔ مومن کو سب سے پہلے جس چیز سے واسطہ پڑتا ہے، جس ہستی سے، وہ اس کا رب ہے، وہ خود اندیکھا ہے، وہ اس کا رب ہے، وہ خود اندیکھا ہے۔ جس ہستی سے سب سے پہلے واسطہ پڑتا ہے مومن کو، وہ اس کا رب ہے، اور پھر جن چیزوں سے اسے واسطہ پڑتا ہے وہ اس کے رب کے اندیکھے وعدے ہیں، وہ بھی اندیکھے۔ ایسے وعدے جو اندیکھے ہیں، جنت اندیکھی، جہنم اندیکھی، دیکھی نہیں۔ اس عمل سے ثواب ملا، کہاں ہے؟ دکھاؤ کوئی شکل ثواب کی، نہیں۔ اس عمل سے عذاب ملا، کہاں ہے عذاب کی شکل؟ نہیں۔ اس عمل سے دل نورانی ہو گیا، کہاں ہے دل؟ پھر چیرا دل تو وہی تھا، کافر کا بھی وہی تھا، مسلمان کا بھی وہی تھا، مومن کا بھی وہی تھا، مسلمان کا بھی وہی تھا، اور فاسق فاجر کا، بدکار کا بھی وہی تھا، نیکوکار ولی اور درویش کا بھی وہی تھا۔ اس عمل سے دل سیاہ ہو گیا، اس عمل سے دل نورانی ہو گیا، نہیں ہوا۔ اس عمل سے فرشتوں کا حصار ہٹ گیا، اس عمل سے فرشتوں کا حصار آ گیا، کہاں آیا؟ نظر تو نہیں آیا، نظر تو نہیں آیا۔ سیدھا جنت میں گیا، مرتے ہی نظر کہاں آیا؟ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، کہاں نظر آیا؟ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، وہ تو مٹی نظر آ رہی، اور مٹی کا ڈھیر نظر آ رہا، مٹی کا گھر، مٹی کا گھروندہ نظر آ رہا، مٹی کا بچھونا، مٹی کی چادر، مٹی کا تکیا، مٹی کی کروٹ نظر آ رہی، کہاں نظر آیا؟ ایمان عقیدہ مسلمان، اس کا پہلا قدم ہی یقین اور اندیکھی دنیا سے شروع ہوتا ہے۔ پہلا قدم اندیکھی دنیا سے شروع ہوتا ہے، اندیکھی کائنات سے شروع ہوتا ہے، رب سے لے کر رب کے وعدوں تک اندیکھا نظام ہے، اور اس کا نظام کے اندر یہ چل رہا، اور ایک موت کا اٹل وقت ہے، نہ ایک قدم آگے نہ ایک قدم پیچھے، وہ نظام چل رہا۔ رب اندیکھا، اس کے وعدے اندیکھے، رب اندیکھا، اس کی جنت اندیکھی، رب اندیکھا، اس کا عذاب بھی اندیکھا۔ اور اس اندیکھے رب کے ساتھ اگر زندگی کا کچھ نظام بن جائے نا، کوئی دنیا کی طاقت برکت کو وضاحت نہیں کر سکتی، برکت دکھا نہیں سکتی، کثرت دکھا سکتی ہے، کثرت دکھا سکتی ہے۔ ایک مٹھی بھر تھا، وہ ڈھیر ہو گیا، مٹھی تھوڑی، ڈھیر کثرت۔ کوئی دنیا کی طاقت برکت نہیں دکھا سکتی، یہ برکت ہے۔ یہ بھی ایک اندیکھا وعدہ ہے، یہ بھی ایک اندیکھی نعمت ہے، جس کا تعلق فرش سے نہیں عرش سے ہے۔
فرش سے نہیں، عرش سے. کوئی دنیا کی طاقت برکت دکھا نہیں سکتی. ہے صحیح، جس سے برکت چھن جائے کہتے ہیں ہاتھ لگاتا ہوں ہر چیز مٹی ہو جاتی ہے. جس کو برکت مل جائے کہتے ہیں ہاتھ لگاتا ہوں، میں جہاں ہاتھ لگاتا ہوں کرم ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ جو ملتا ہے اس پہ کرم ہو جاتا ہے، اور جس سے برکت چھن جائے اس کے ساتھ جو ملتا ہے وہ بھی ویران ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے برکت؟ اندیکھی ایک ایسی طاقت، اندیکھا ایک ایسا نظام جو عقل میں نہ سما سکے، شعور اور ادراک میں نہ آ سکے، جذبے اور وجدان اس کو نہ تول سکیں، پر ہے. اللہ کی قسم ہے اور قیامت تک برکت رہے گی. وہ کریم جس کے ساتھ کر دے، وہ کریم جس سے دور کر دے، وہ کریم جس کو دے دے، وہ کریم جس سے چھین لے. ہے برکت، پر ہے اندیکھا نظام سارا. ان آنکھوں نے نہیں دیکھا، پر ہے اندیکھا نظام، لیکن ہے صحیح. پہلے دن سے ہمارا واسطہ اندیکھی دنیا سے پڑا. پہلے دن سے ہمارا واسطہ اندیکھی دنیا سے پڑا. پہلے دن سے. اور یہ اندوکھی دنیا بھی انوکھی ہے. آج بھی اس وقت ہم اندیکھی دنیا کے ساتھ بیٹھے ہیں. روزہ اندیکھی دنیا کا ایک تحفہ ہے. روزہ اندیکھی دنیا ہے. ہاں اذان ہو گئی، اب نہ کھا. میں تو دیر سے اٹھا تھا، نیند نہیں کھولی تھی. ہمیں اس سے واسطہ نہیں، ہمیں حکم سے واسطہ ہے. اگر تو دیر سے اٹھا تھا یہ تیری طبیعت کا خاصہ تھا، اور اس وقت حکم یہ ہے کہ کوما نہیں فل سٹاپ لگا دے کھانے پہ. حکم یہ ہے. طبیعت یہ ہے دیر سے اٹھا تھا، کچھ وقفہ تھوڑا سا مل جائے، 5-10 منٹ چند لقمے اور گھونٹ پانی اندر ڈال دو کا نہیں. اس وقت بھی ہم اندیکھے وعدوں کو لے کے بیٹھے ہیں. اب شام تک طبیعت کے جو بھی تقاضے آتے رہیں، ان تقاضوں کو دباتا جا اور لمحوں کا انتظار کرتا جا. اس دن میرے ہاتھ میں کھجور تھی، پھر کھجور کو رکھوں پھر رکھوں، پھر کھجور کو رکھوں پھر رکھوں. گھڑی پہ نظر، پنکھا بند کیا ہوا کہ سائرن کی آواز آئے، بچے کہیں بابا بھی نہیں کھلا، پھر میں کھجور کو رکھوں. پھر اسی دوران دعا کر کے بیٹھا تھا بچوں کے ساتھ، تو پھر میں نے اللہ سے دل میں باتیں کرنا شروع کر دی. مولا چند منٹ اوپر نیچے ہو جائیں، کوئی حرج تو نہیں ہے، پر تیرا حکم ٹوٹ جائے گا. تو کہے گا یہ تیری یاری ہوتی ہے، دوستی اس چیز کا نام ہے. بس تھوڑی سی طبیعت نے ادھر ادھر کیا اور سارے دن کی محنت کو تو نے ضائع کر کے منہ میں کھجور ڈال دی. اسے دوستی کہتے ہیں. تو ہمارا نہیں ہے تو طبیعت کا ہے، تو ہمارا نہیں ہے تو بھوک اور پیاس کا ہے، تو ہمارا نہیں ہے چاہت اور مزاج کا ہے. اگر ہمارا ہوتا تو پھر تجھے کوئی چیز روک دیتی. ہائے ہائے. مسلمان کا نظام بھی انوکھا ہے، لیکن مسلمان کے نظام، اندیکھے نظام میں ایک انوکھی طاقت اور قوت ہے. ہندو بھی کہتا ہے یہ بارش والا بت ہے، یہ روٹی و روزی والا بت ہے، ہاں یہ سکون والا بت ہے، اس کو راضی کرو. وہ بھی کہتا ہے، پر وہ بھی خود بیٹھ کے سوچتا یہ ہے اپنے ہاتھوں کے بنائی ہوئی زندگی کو، اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو میں آخر کیا کروں، اس سے کیا ہوگا. کچھ اندیکھی دنیا میں وہ بھی چلتا ہے، لیکن اس کی اندیکھی دنیا وہ نہیں ہے جو میری اندیکھی دنیا ہے.
اور ایک روزہ جو ہے نا، روزہ اندیکھی دنیا کا عشق ہے، عشق ہے، ایک محبت ہوتی ہے، ایک عقیدت ہوتی ہے، محبت، پہلے عقیدت، پھر محبت اور پھر عشق، سپرلیٹو ڈگری اور ناقابل تقسیم ہے۔ عقیدت آج کسی کے ساتھ، کل کسی کے ساتھ، محبت آج کسی کے ساتھ، کل کسی کے ساتھ، اور عشق، عشق وہ یقین یعنی قابل تقسیم نہیں ہوتا۔ بس روزہ عشق کی انتہا ہے، اور اس اندیکھے سچے رب، اندیکھے سچے رب کے ساتھ عہد و پیمان کا ایک ایسا انداز کہ آپ نے فرمایا کہ نہ کھا ساری رات، اور حلال چیزوں کو استعمال کر۔ اس وقت فرمایا نہ کھا، اب حلال تیرے لیے حلال نہیں رہے، ٹھیک ہے، میں دیکھ رہا ہوں پر نظر نہیں آؤں گا۔ بندے دیکھتے نظر آتے ہیں، چوکیدار، سیکیورٹی، بندے دیکھتے نظر آتے ہیں، میں دیکھوں گا پر نظر نہیں آؤں گا۔ اب بتا تو مجھے کتنا مانتا ہے؟ ایسا چوکیدار جو دیکھے بھی اور نظر بھی نہ آئے، اور اگر خطا کر لیں نقد اس کی سزا بھی نہ دے، تو اس میں شک پڑ جاتا ہے کہ ایسی باتیں ہیں۔ سو رہے؟ ہاں جی، یہ کونا زیادہ سوتا ہے، دائیں طرف والا کونا اکثر زیادہ سوتا ہے۔ 9 صبحوں کا تجربہ یہی ہے، 9 روزے، آج 9واں روزہ ہے نا، 10 صبحوں کا تجربہ یہی ہے کہ دائیں کونے والا زیادہ سوتا ہے اکثر، یا تو شعبۃ المعذورین ہے یا شعبۃ المجبورین ہے۔ یا شعبۃ المحبوبین ہے، محبوب کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو تو سو جانا، ان کو جگاتا رہوں۔ میرے خیال میں شعبۃ المحبوبین ہے۔ اور بعض چہرے ایسے ہیں جو میرے چنے ہوئے ہیں کہ انہوں نے سونا ہی سونا ہے، بس صرف آخری سوئی ہے ان کے ساتھ، اگر بندہ بیٹھ جائے تھوڑا ہلکی ہلکی سوئی مارتا رہے۔ تو بولو کیا عرض کر رہا تھا؟ ہاں جی بولیں۔ چوکیدار دیکھ رہا نا، سزا بھی دے دیتا ہے۔ اندیکھا رب اور اندیکھا حکم دے دیا نہیں کرنا۔ ہمیں کیسے یقین ہے یہ قرآن وہی ہے جو اللہ کا کلام ہے؟ کیونکہ کافروں کا یقین ہے کہ نعوذ باللہ غار میں چلے گئے تھے، وہیں گھڑ گھڑ کے بنایا تھا، بہت سمجھدار تھے۔ ان کے ایک شخص آئے تھے، ان کا نام محمد تھا، اور انہوں نے سارا نظام بنایا کہ وہیں سے بنا بنا کے لاتے تھے اور ان کو دیتے تھے، اور اس کے لیے پھر مقابلہ کیا اس کے منوانے کے لیے۔ یہ ایک نظریہ ہے جس کا تعلق سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں ہے، اور حق یہ ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جو میرے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ اترا، جبریل کے ذریعے آیا، اللہ کا کلام ہے، یہ وہ قرآن ہے، یعنی سارا وہی اندیکھا نظام ہے۔ پڑھ رہے ثواب ملا، سورۃ یاسین پڑھیں گے یہ ثواب ہے، ایک دفعہ فاتحہ پڑھیں گے اتنا ثواب ہے، کہاں ہے ثواب؟ قل هو اللہ پڑھیں گے ثواب ہے، کہاں ہے ثواب؟ پر ہے۔ خاتمہ ایمان پہ ہوا اندیکھا نظام ہے، اور خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا، خاتمہ خراب ہوا، اندیکھا نظام ہے۔ اس اندیکھے نظام کے ساتھ چلتے چلتے اندیکھی مدد ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ سود اندیکھا نظام ہے، بظاہر تو دیکھا نظام ہے کہ پیسہ زیادہ آئے گا، بزنس زیادہ چلے گا،
اور اس کی سرکولیشن ہوگی مال کی تو پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے. پیغام یہی ہے. لیکن یاد رکھیے گا، مسلمان کے ساتھ سود کا وعدہ اور ہے، کافر کے ساتھ سود کا وعدہ اور ہے. ہاں اور ہے. کیوں؟ جنت اس کے لیے نہیں ہے، تیرے لیے ہے. وعدے اس کے لیے نہیں ہے، تیرے لیے ہیں. اس کی رضا اس کے لیے نہیں ہے، تیرے لیے ہے. اور حبیب خدا کا جلوہ اور رسالت اور محبت اس کے لیے نہیں ہے، تیرے لیے ہے. سود لے لیا، سود پہ چیزیں لے لی، کھاد لے لیا، سود پہ ٹریکٹر لے لیا، سپرے لے لیے، چیزیں اور بھی قسطوں پہ لے لی. کچھ نظر تو نہیں آتا بازار. چیز آ رہی ہے، چیز آ رہی ہے. لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے حبیب کے ایک کامل صحابی ہیں، فرماتے ہیں میں نے سود والوں کے انجام کی تنگ دستی دیکھی ہے اور فقر دیکھا ہے اور غربت دیکھی. بس وہ فرما دیا. اور اب میرے آپ کے سامنے ایک نہیں ہزاروں واقعات، ہزاروں قصے، ہزاروں مشاہدات اور ہزاروں کہانیاں. ابھی ہمیں سفر میں تھا، ایبٹ آباد کے سفر میں، اس پہ آگے وہاں درس تھا، شنکیاری سے آگے جبوڑی میں، وہاں گیا تو ہمارے ساتھ ایک ہمارے محسن تھے، نصیر عباسی صاحب. وہ کہنے لگے جب یہ فیکٹری بن رہی تھی تو ہم نے دیکھا کہ گورے کو کے بغل میں کتے ہوتے تھے اور ان کو پیار کرتے تھے. پیار کرتے ہیں. پھر کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ کتا تو روز نیا ہوتا ہے. انہیں کہا وہ کھا جاتے ہیں. گوشت کتے کا پکا ہے، گوشت گدھے کا پکا ہے، گوشت سور اور خنزیر کا پکا ہے، گوشت بکرے کا پکا ہے. گوشت ایک طرح کا ہوگا، اور بکرا بھی وہ ہے جس کو انجیکشن لگایا گیا تھا، اور ایک گوشت وہ ہے جس پہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر کہا گیا تھا. گوشت تو ایک ہی ہے. ایک اندیکھا نظام کہتا ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ پاک ہے، یہ ناپاک ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. ایک اندیکھی طاقت ہے، اندیکھی قوت ہے. یہ غیب کا نظام ہے جو میرے آپ کے ساتھ. یہ جو بیت ہے یہ غیب کا نظام ہے. میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا، اور مرشد کی عقیدت، محبت اور عشق یہ بھی اسی غیبی نظام کے ساتھ چل رہا ہے اور چلے گا. اسی کے ساتھ چل رہا ہے اور چلے گا. سلاسل، سلسلے جتنے بھی ہیں اور ان سلسلوں کے ساتھ منسلک جتنے بھی اہل معرفت اللہ والے ہیں، ان کے فیوز و برکات کہیں نظر نہیں آتے پر ہیں، اور یہ سلسلے ان کے ساتھ چل رہے ہیں. فیوز و برکات، نظر کی توجہ اور دل کی توجہ نظر نہیں آتی پر ملتی ہے. ماں کی دل کی توجہ ہوتی ہے کہ بیٹھی بیٹھی بے چین ہوتی ہے کسی دوسرے کمرے میں یا کسی دوسرے گھر. میرا بچہ اٹھ گیا ہے اور میرے بچے کو بھوک لگی ہے، اور جاتا ہے تو بچہ بے چین ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ دل کو دل سے کیفیت ہوتی ہے اور دل کی توجہات کا اثر ہوتا ہے. کونچ پرندہ ہے، انڈے کہاں دیتا ہے؟ اسے گرم علاقوں میں انڈے دینے چاہیے، اور رہنا اسے ٹھنڈے علاقوں میں چاہیے کہ ٹھنڈک کے بغیر اس کا گزارا نہیں. سینکڑوں میل دور جا کے انڈے دے آئے کونچ، اور واپس پھر ٹھنڈے علاقے میں آئے اور انڈوں کو وہاں دبا کے آئے، اور پھر وہاں سے توجہ دے انڈوں پہ، اور انڈوں سے بچے نکلیں، اور بچے اس توجہ سے اماں کی طرف واپس وہیں سفر کرتے ہوئے پہنچ جائیں، اور جس بچے پہ توجہ نہ ہو انڈے پہ ونڈا خراب ہو جائے. اب یہ کیسے سمجھ آئے؟ میری بات کو یقین نہیں تو یہ کیا کہتے ہیں، جیولوجیکل کہتے ہیں، کیا ہے، جیوگرافی. یہ اس میں جانوروں کی دنیا ہے موجود. آپ کو کونج مل جائے گی. میں نے ایک بندے کے ذمہ لگایا، میں نے کہا کونج کے اوپر ریسرچ کر. میں نے یہ بات کہی درس میں، کیا پتا میری بات ایسے یقینی ہے یا بے یقینی. مجھے کہنے لگا، وہ اسی دنیا کا آدمی تھا، مجھے کہنے لگا میں نے سرچ کیا ہے اور واقعی ایسا ہے.
اس کو تو سائنس بھی کہتی ہے. میں نے کہا سائنس سے پوچھ یہ کیا ہے؟ کہتے سائنس کو پتہ نہیں یہ ہے کیا. سائنس کہتی ہے ایسے ہی. اندیکھی نظام ہے، اندیکھا ایک ترتیب ہے. میرے مرشد کے قلب کی توجہات میرے اندر منتقل ہو رہی. کیوں؟ اس کے ساتھ جتنے سلسلے زیادہ ملیں گے اتنے سلسلے کو توجہات اس کے دل پہ زیادہ ہوگی، اور جتنی زیادہ ہوگی اگر میں ان کے ساتھ مخلص ہوں یا میرے دل میں ان کی سچی عقیدت اور سچا عشق ہے اور اعتماد ہے تو ان کی توجہات میرے اندر منتقل ہوں گی اور مجھے اس کا فیوز و برکات اور فیضان ملے گا. اور ہوتا ہے اور حقیقت ہے اور یہ سچ ہے. حقیقت ہے، سچ ہے. اگلا کہے دکھا کہاں ہے؟ وہ کہے گا دکھاؤں گا، دکھا تو نہیں سکتا. تیرے دل میں میرے دل میں میری محبت ہے، میرے دل میں تیری محبت ہے، مجھے محبت دکھا کہاں ہے؟ محبت کا وجود، محبت کا لفظ ہے لکھنے میں، اس لفظ کا وجود ہے، لیکن محبت کا وجود کیا ہے؟ آکسیجن لکھنے میں لفظ کا وجود ہے، آکسیجن کا وجود کیا ہے؟ موبائل کے جتنا بھی نیٹ ورک ہیں، جتنے بھی موبائل کی کمپنی ہیں، سب کا وجود ہے، اور ان کا دکھاؤ ہے کہاں؟ اس حال میں، تسبیح خانے کے حال میں جتنے بھی اس وقت پاکستان میں نیٹ ورک چل رہے وہ سارے اگر موجود ہیں، دکھاؤ کہاں ہیں؟ کیونکہ لاہور بڑا شہر ہے، اس میں سب کے نیٹ ورک ہیں. کہاں ہیں؟ پر ہیں. اس وقت مجمع پہ سکینہ اور رحمت نازل ہو رہی، جہاں اللہ جل شانہ کا ذکر ہوتا ہے، فرشتے دائیں بائیں سے اس کو گھیر لیتے ہیں اور ان کا تانتا بند جاتا ہے. میں حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کر رہا. اور ان کی قطاریں آسمانوں تک چلتی ہیں اور آسمانوں کے آخر تک ان کی قطار پہنچتی ہے. جب یہ مجمع ٹوٹتا ہے، دعا کے بعد چھوٹتا ہے، تو اللہ جل شانہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، فرشتوں سے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یا اللہ ایک ایسی جگہ سے جہاں تیرا ذکر، تیرا تذکرہ ہو رہا. کس چیز کی طلب کر رہے ہیں؟ یا اللہ جنت کی طلب کر رہے ہیں. کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں. تو فرشتے گواہ رہو، میں نے ان کو جنت دے دی، جہنم سے ان کو خلاصی دے دی. یا اللہ وہاں ایک ایسا آدمی تھا جو کسی کام کی غرض سے آیا تھا. تو آقا عرش والے میرے اللہ پاک فرمائیں گے وہ بھی ایسا مبارک کہ اس مبارک محفل کی وجہ سے ہم نے اس کی بخشش بھی کر دی. کہاں ہیں فرشتے؟ دکھائیں. کہاں ہے مغفرت کا نظام؟ دکھائیں. میں تو ہم بیٹھے ہیں، ہم بیٹھے. آج سے کچھ سال پہلے، کچھ عشرے پہلے، 20 30 40 سال پہلے سائنس کی دنیا میں جنات سارا مذاق ہی مذاق تھا، سارا ہی مذاق تھا کہ جنات کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے، سب مذاق ہے. اب وہ بیچارے لگے ہیں جو جنات پہ ریسرچ کرنے، جو جنات پہ ریسرچ کرنے. کیوں؟ ایک بات یاد رکھیے گا، جاگ رہے کیونکہ سونے والا پہلے صرف گردن ہلاتا ہے، آنکھ نہیں کھولتا. جاگ رہے. اللہ اکبر. میں تو نعرہ لگواؤں جی میں راوی چھل پی جاندی، راوی تو ریت پی جاندی، راوی میرے چھل ہے ہی نہیں. یاد رکھیے گا، حقیقت ایک وقت ہوتا ہے سامنے آ کے اپنا جلوہ دکھاتی ہے، اور حقیقت ایک وقت آتا ہے اپنے آپ کو منوا لیتی ہے. حقائق ہوتے ہیں. ایک وقت آتا ہے حقیقت اپنے آپ کو منوا لیتی ہے، اور حقیقت کہتی میں حقیقت ہوں. اس کو تو جتنا جھٹلا دے سائنس کے علوم میں، سائنس کے پردوں میں، سائنس کی تھیوریوں میں، اپنے لفظوں کے حجاب میں، تو اس کو جتنا چھپائے پر حقیقت ہوتی ہے. حقیقت.
غیبی نظام فرشتوں کا ہے، رب کا ہے، ثواب و عذاب کا ہے، جنت و جہنم کا ہے، روح اور جنات کا ہے، یہ اپنے آپ کو منوا کے چھوڑتا ہے۔ اس کو مانے بغیر چارہ نہیں، یہ اپنے آپ کو منوا کے چھوڑتا ہے۔ یہ جو اللہ والے بتاتے ہیں نا بیٹھ کے مراقبہ کیا کرو آنکھیں بند کر کے، یہ اس غیبی نظام کو کھینچنے کے لیے، اور اس غیبی نظام میں پورے ورلڈ میں عالم کے اندر جو اللہ کا نور بکھرا ہوا ہے، اللہ نور السماوات والارض، یہ جو کائنات میں اللہ کا نور بکھرا ہوا ہے نا، اس بکھرے ہوئے نور کو سمیٹنے کے لیے ایک ایسا سیٹلائٹ کا نظام ہے اندر اور موجود ہے، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ اور آنکھیں بند کر کے اس سارے نظام کو جذب کرنا، اور ہر بندہ حسب برتن جذب کرتا ہے۔ جتنا بڑا برتن بارش میں پھیلائیں گے قطرے اتنے پڑیں گے نا، تھال پھیلائیں گے تو جلدی بھر جائے گا، اس سے بڑا برتن ہوگا تو اور جلدی بھر جائے گا۔ بالکل ایسے ہی یہ نظام جتنا بھی ہے میرے آپ کے سامنے، ہم جو مراقبے میں نظریں جھکاتے ہیں، سر جھکاتے ہیں اور اپنی توجہ کو متوجہ کرتے ہیں اور اپنا بکھرا ہوا وجود اکٹھا کرتے ہیں، اور اکٹھا کرنے کے بعد صرف ایک ہستی کا تصور کرتے ہیں، وہ ایک ہستی اللہ ہے، تو اللہ کا نور جہاں جہاں بھی ہوتا ہے اکٹھا ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ نا اس کو ایک انداز سے دیکھا، دھواں تھا، ایگزاسٹ چلا، اچھا دھواں نا ایسے گول گول چکر کرتا میں دیکھ رہا، چپ کر کے میں کھڑا ہو گیا، میں کہا او اچھا یہ مراقبہ سے کہتے ہیں۔ دھواں تھا نا، وہ ایک گول چکر کاٹ کے نا اس کی طرف جا رہا تھا، ایگزاسٹ اس کو مجبور کر رہا تھا، دھواں ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، میں نے نہیں نکلنا۔ ایگزاسٹ جو چلا نا، ایگزاسٹ تھا تیز، اس نے پکڑا، کھینچا اور اس کو ادھر سے پکڑا، کمی ادھر سے کوئی دھواں اس کونے میں چھپا ہوا تھا، کوئی اس کونے میں چھپا ہوا تھا، کوئی اس کونے میں، کوئی ادھر، کوئی چھوٹا سا ٹکڑا ادھر، ان سب ٹکڑوں کو پکڑ کے ایک دم کلیئر کر دیا، اور فضا، ایٹماسفیئر یہ ایک دم میں نے انہیں کیا ہوا، انہیں احساس چلا ہے۔ جب میں آپ اپنی پوری توجہ اور کیفیت کے ساتھ کھینچتے ہیں نا، اندر کھینچتے ہیں، جب اندر کھینچتے ہیں تو وہ بھی ایسی ہی ہے کہ اللہ کا نور جو پورے عالم میں پھیلا ہوا ہے وہ اس کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے، اور بڑی تیزی سے کھینچتا چلا جاتا ہے۔ شاہ الیاس رحمت اللہ علیہ ہر رمضان میں فجر کے بعد روزانہ ان کا بیان ہوتا تھا، ہر رمضان میں فرماتے تھے مجھے تیل لگاؤ، مجھے بہت زیادہ خدمت کرو، میں تھک گیا ہوں۔ ایک بندے نے پوچھا، سننے کی بات ہے، کام کی بات ہے، اس میں سے کئی نقطے نکلیں گے کہ حضرت رمضان کے علاوہ تو آپ زیادہ گھنٹوں بات کرتے ہیں، اور رمضان میں فرمایا وہاں گھنٹوں بات کرنے کے بعد کچھ کھا پی لیتا ہوں، یہاں کھا پی نہیں سکتا، ہر بندہ اپنی آنکھوں سے مجھے کھینچ رہا اور ہر بندہ مجھے جذب کر رہا۔ ایک مثال دیتا ہوں، آپ ایک اونچی جگہ پہ ایک بندے کو کھڑا کریں، یہ سائنس کی تھیوری بھی ہے اور نظروں کا کمال بھی ہے، غور سے سنیے گا۔ اونچی جگہ پہ ایک بندے کو کھڑا کریں اور سب کو کہیں اس کو توجہ سے دیکھو، صرف دیکھو، بس دیکھو۔ ایک گھنٹے کے بعد اس بندے کے جسم کے اندر سے لاکھوں کیلوریز ختم ہو جائیں گے، انرجی کا ایک پیٹرن اس جسم سے نکل جائے گا۔ ہاں، یہ سائنس سے پوچھنا۔ اس بندے کو کیا کرو، بس صرف دیکھو، سارے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھو، ایسے توجہ کے ساتھ کچھ دیر اس کو دیکھو، بس دیکھو، بندہ ایگزاسٹ ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ نظریں دیتی بھی ہیں، یہ نظریں لیتی بھی ہیں۔ وہ کیا چیز ہوتی ہے جس کو دیکھنے سے ایک دل کے اندر ایک دم ٹھنڈک
اور مسرت چھوٹا سا سونا سونا بچہ اور ہو بھی اپنا ٹھیک، اور دیکھنے سے ایک دم دل کے اندر کیا کیفیت ہوتی ہے، وہ وہی ہوتی ہے جو اس کے اندر سے نکل کے تیرے اندر آئی ہے اور ہے اندیکھی، وہ وہی ہوتی ہے جو اس کے اندر سے نکل کے تیرے اندر آئی ہے۔ وہ کیا چیز ہوتی ہے جس کو دیکھنے سے ایک دم طبیعت پریشان، گھبراہٹ اور غصہ شروع ہو جاتا ہے، وہ نفرت کی کیفیت ہوتی ہے جو اس کے اندر سے نکل کے تیرے اندر آئی ہے۔ شیخ فرماتے تھے مجھے دباؤ، وہ لوگ جو لوگوں کی آنکھوں کا مرکز اور محور ہوتے ہیں نا، وہ جلد یا تو بوڑھے ہو جاتے ہیں یا پھر ان کے دل اور دماغ کی کیفیتیں اکثر خشک ہو جاتی ہیں۔ اکابر کی زندگی میں اٹھا کے دیکھتا ہوں، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی زندگی 17 دن ہوئے نہیں سویا، فلاں کی زندگی اتنے دن ہوئے نہیں سویا، اتنے دن سے نیند نہیں آئی، 21 دن سے نیند نہیں آئی۔ حضرت شیخ الحدیث نے لکھا کیا ہے یہ؟ نظروں سے کھینچتے ہیں لوگ اور اندیکھا نظام ان کے ساتھ ہے، اور دیدیں پڑتی ہیں اور دیدیں اندیکھی چیزوں کو لے جا رہی ہیں اپنے اندر۔ کیوں کہتے ہیں کسی درویش کی صحبت میں بیٹھنے سے نیکی آتی ہے؟ وہ کھینچ رہا ہے سب کچھ۔ اب سمجھ آئی؟ نہیں آئی؟ نہیں آئی؟ نہیں آئی نا؟ ہیں؟ شاید جاگ لیں، کراس کوسچن سے جاگ جائیں۔ وہ کہتے ہیں نا صحبت سالے ترا سالے کند، اور صحبت تالے ترا تالے کند، ہر کے خہد ہم نشینی با خدا، او نشینت در حضور اولیاء۔ یہ کیا ہے؟ وہ ان کے ساتھ بیٹھنے سے وہ ایک خاص چیز ہے جو اندر سے نکلتی ہے۔ ہر بندہ اپنے اندر سے نیگیٹو ریز ایگزاسٹ کر رہا یا پازیٹو، یہ ایک سائنس کہتا ہے۔ ہر بندہ اپنے اندر سے کوئی چیز نکال رہا، یا وہ منفی ہے یا مثبت ہے، یا نیگیٹو ہے یا پازیٹو، نکال رہا۔ اب وہ جب اس کو بیٹھتے ہیں نا، اس کے اندر سے وہ چیز، یہ اچھا وہ نکال رہا، ادھر جا رہی، اور اس کو قرآن نے فرمایا وہ لوگ ہیں، حدیث کا مفہوم بھی ہے، جن کو دیکھنے سے رب یاد آ جائے۔ ہاں، رب یاد آ جائے دیکھنے سے۔ یوں دیکھا، وہ جو رب کی ربوبیت، الہیت، اللہ کا اسم ذات کا وجود اور اسم ذات کا تصور اور اسم ذات کا نور اس کے اندر تھا، وہ دیکھنے سے توجہ سے ادھر منتقل ہوا، اس لیے اس کو رب یاد آیا۔ یہ کس کو سمجھ آئے بات؟ اندیکھا نظام ہے، اندیکھے لقمے کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے اندیکھے نظام کو سمجھیں جہاں تک سمجھ آئے۔ رب کے علاوہ باقی ہر چیز سمجھیں، رب کو نہ سوچیں، ورا الورا ہے، سوچیں کیا نظام ہے، روح کا نظام، روحانیت کا نظام، کائنات کا نظام کیا ہے۔ گھڑی بہت آگے جا رہی، مضمون بڑا تیزی سے آ رہا، بیان کروں پر دیر ہو جائے گی، یاروں کے سونے کا وقت ہے۔ ہاں، ویسے بھی سونے کے ساتھ سونا، کھانا، پینا اسی لگا ہوا ہے، سو نا میں نا سونا، کھانا، پینا۔ یہ جو انسان بیت ہوتا ہے نا، اور بیت ہونے کے بعد میں ایک بات اکثر عرض کیا کرتا ہوں، مجھے اپنی طاقت پہ، تلاوت پہ، تقوی پہ اور حسب نصب پہ کوئی دعویٰ نہیں نہ ہے، ایک چیز پہ ہے کہ میں نے اپنے مرشد پہ اعتماد کیا اور عشق کیا۔ میں دو لفظ کہا کرتا ہوں، جب اعتماد اور عشق ہو نا، اس دل کے اندر کا وہ جو پیچھے سے نظام چلا آ رہا نا، وہ اس دل میں خود بخود منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے، خود بخود۔ لیکن اس کے لیے شرط اعتماد
اور عشق ہے، عشق ہے، اعتماد اور عشق ہے، وہ خود بخود دل کی کیفیتوں میں منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یوں بدگمانی شک وساوس آئے، یوں تار کٹ گئی، یوں ایک پل میں کٹ گئے، ایک پل میں کٹ گئے۔ بدگمانی شک وساوس، بے یقینی، یہ وہی غیبی نظام ہے، یہ وہی غیبی نظام ہے، یہ وہی غیبی نظام ہے جو پہلے دن سے میں نے آنکھ کھولی اور اس غیبی نظام کو جاننے کے لیے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ وہی غیبی نظام ہے کہ پڑھتے ہی غیبی نظام کے ساتھ میرا تعلق جڑ گیا، کلمہ پڑھتے ہی غیبی اور اندیکھے رب اور اندیکھے رب کے اندیکھے نظام کے ساتھ میری نسبت جڑ گئی۔ یہ بیعت، یہ شیخ کے ساتھ توجہ اور تعلق، یہ سارا اسی غیبی نظام کا ایک نظام چلا آ رہا ہے، اور غیبی نظام اس وقت ختم ہوتا ہے جب عیبوں پہ نظر پڑنا شروع ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو تیری عقل سے ورا اور اونچی ہوتی ہیں، تو ان کو جانتا ہی نہیں، تو ان تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ خود حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، میرے حبیب نے مجھے 2 برتن دیے ہیں، ایک وہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، ایک وہ ہے اگر میں منہ سے نکالوں لوگ تلواریں لے کے ٹوٹ پڑیں اور میری زبان کھینچ دیں۔ مفہوم عرض کیا میں نے، ایک وہ غیبی نظام ہے، لاہوتی ملکوتی پراسرار نظام ہے، اگر میں لوگوں کے سامنے ان کا اظہار کر دوں نا، ایک چھوٹا سا اظہار ہی تو کیا تھا، منصور حلاج نے کیا ہو گیا تھا، ہاں، کن فی الدنیا غریب، دنیا میں مسافروں کی طرح ایسے رہ تجھے کوئی جانے ہی نہ، اور ولی اپنی ولایت عورت کے ناپاک کپڑے کی طرح چھپاتا ہے، اور میں کہ اس کی ولایت وہ اپنی ولایت چھپاتا ہے۔ ایسے انداز سے رہے کہ ساری زندگی میں مخلوق تجھے پتہ ہی نہ چلے کہ کون تھا اور نکل گیا اس دنیا سے، موت نے اسے لے کے اپنے پاس لے لیا۔ کوئی تجھ پہ کیا تبصرہ کہے، کوئی کیا تبصرہ کرے، کوئی کس زاویے سے دیکھے، کوئی کس زاویے سے تولے، کوئی کس زاویے سے سوچے، اور حقیقت یہی ہے، ملے گا 100% اسی کو جس پہ سچا اعتماد اور سچا عشق ہوگا، بس اسی کو ملے گا۔ یہ ایک روح کی دنیا ہے، یہ ایک پراسرار دنیا ہے جس کو لے کے ہم میں سے ہر بندہ چل رہا۔ جو روحانیت کو نہیں مانتا وہ بھی غیبی نظام لے کے روحانیت کے نظام کو چل رہا، کہ وہ بھی اندیکھے نظام کو چل رہا۔ جو روحانیت کو مانتا ہے وہ بھی چل رہا، چل دونوں رہے ہیں، سب اسی نظام کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، سب اسی نظام کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور ہر طاقت دینے والی چیز اکثر نظر نہیں آئے گی لیکن اس کا وجود نظر آئے گا۔ سارا نظام حال کا بجلیوں کا چل رہا ہے، تاروں کے اندر کوئی طاقت دینے والی چیز ہے، نظر نہیں آتی لیکن اس کا وجود اس شکل میں نظر آ رہا ہے۔ تاریں لگائی ہوئی ہیں، تاروں کا تعلق بجلی کے ساتھ، کھمبوں کے ساتھ ایک لمبا چوڑا نظام ہے، لیکن اس میں طاقت ہے۔ ہر طاقت والی چیز بظاہر نظر نہیں آئے گی لیکن اس کا وجود نظر آئے گا۔ ایمان نظر نہیں آئے گا، اس کی علامات نظر آئیں گی۔ اور روحانیت میں شیخ کی توجہ بظاہر نظر نہیں آئے گی لیکن دل خود بخود اس کی طرف مائل، عبادت، تلاوت، تسبیح اور اس طرف، اور اللہ کی مدد کے وعدوں وہ نظر نہیں آئیں گی پر ہے صحیح۔ وہ کوئی پانے والا ہو سچی طلب کے ساتھ، سچی تڑپ کے ساتھ، سچے یقین کے ساتھ، سچے عشق کے ساتھ پانے والا ہو کوئی، اور پانے والے ہیں اور پا رہے ہیں، لینے والے ہیں اور لے رہے ہیں۔ بعض اوقات زیادہ قرب عظمت کو ختم کر دیتا ہے، عظمت کو ختم کر دیتا ہے، عظمت کو ختم کر دیتا ہے، جس کو علی میاں فرماتے تھے
علی میاں مولانا ابوالحسن ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، علی میاں ہمیں استخفاف پیدا ہو جاتا ہے، ہلکا پن پیدا ہو جاتا ہے، ہلکا پن. جانتے تھے صادق اور امین ہیں، کہتے تھے ہم ہی میں سے تو ہیں. اور کچھ لوگ ایسے تھے وہ جانتے تھے ہیں تو ہم ہی میں سے، ہم ہی سے مراد ہمارے قبیلے سے ہیں، بنو ہاشم سے ہیں، لیکن ان کے اندر عظمت تھی. جو عظمت تھی وہ پا گئے، جن کے اندر عظمت نہیں تھی وہ رہ گئے. ان کو مشرکین کہیں، ان کو کافر کہیں، ان کو کیا کہیں، پر رہ گئے. عظمت والے پا گئے، اور عظمت والے قریب والے تھے بھی پا گئے، دور والے تھے بھی پا گئے. اور وہ نجاشی دل میں عظمت تھی، نجاشی کے دل میں عظمت تھی، اور ایسا پایا دیکھا نہیں عظمت تھی. خواجہ اویس کرنی دیکھا نہیں عظمت تھی. کچھ اندیکھے عظمت پا گئے، اور کچھ ایسے تھے تھوڑے جو دیکھ کے پائے. دیکھ کے تھوڑوں نے پایا، لیکن اندیکھوں نے بھی بہت پایا. اللہ مجھے آپ پہ روح کی دنیا کھول دے، روحانیت کے دریچے واہ کر دے، اور دل کی حقیقتوں کو اللہ مجھے آپ پہ کھول کے ایسے سامنے کر دے، اور اس یقین کو اللہ پختگی دے، اور یقین کا یقین دے، یقین کی تاثیر دے، ایسی دے کہ ہمارے دل کی دنیا میں یہ یقین 100% اتر جائے. بیٹھ کے جو اب ذکر کریں گے یہ وہی ہے، اسی کا نام لے کے، اور اس یقین کے ساتھ کہ میرا اللہ میرے ذکر کو سن رہا، اور میرا اللہ میری کیفیت کو دیکھ رہا. یہ کرتے نا، دیکھو میری طرف دیکھنا، ذرا غور سے دیکھنا. یہ دیکھیں، لا یہ دل ہے، لیفٹ سائڈ پہ، بائیں سائڈ پہ یہ دل ہے. لا یہ سارا لا اس میں ہے. اللہ کے علاوہ سب لا ہے، خالق کے علاوہ سب مخلوق ہے. لا الہ، یہ لا الہ نکلا، لا کوئی الہ نہیں. اور الا اللہ، ٹھیک، لا الہ الا اللہ. یہ جو گردن ہلائی جاتی ہے نا، یہ بھی صدیوں سے چلی آ رہی. کہتے ہیں اس میں فائدہ ہوتا ہے، تو کہے فائدہ نہیں ہوتا، تیرا ذاتی تجربہ ہے. کروڑوں اربوں نے کہا فائدہ ہوتا ہے. اور وہ جو بہت بڑی فوز عظیم، بہت بڑی نجات پہ پہنچ گئے، وہ کہتے ہیں فائدہ ہوا ہے اور ہوتا ہے. ایسے نہیں ہے، یہ کوئی نظام ایسا نہیں ہے. اس کیفیت کے ساتھ، اس دل کی دنیا کو اس کیفیت کے ساتھ. اور اونچا ذکر کس لیے؟ کوئی سوئے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی موئے ہوئے ہوتے ہیں، سوئے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی موئے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں نا، تھوڑا سا آپ نماز کے لیے جگانا ہو، السلام علیکم کہہ دیں، وہ فوراً جگ جائیں گے. اوکے کیا ہوا؟ نماز کا ٹائم، اچھا. کوئی ایسے ہوئے ان کو ہلائیں، ایسے زور سے ہلائیں. ہمارا ایک دوست تھا، اس کو اٹھانے کے لیے میں کان میں زور سے کہتا تھا اللہ اکبر. پہلے پاؤں کچھ نہیں، زور سے کہتا ہاں کیا ہے، نماز کا ٹائم ہو رہا. کہہ رہے جب 2.5 منٹ رہ جائے میرے بتا دینا مجھے. فجر کا اکثر 2 منٹ کہتا، 2.5 منٹ کہتا، 3 منٹ کہتا. میں نے کہا اللہ کا بندہ، تو نے پیشاب کرنی، میں بس وضو کر کے شامل ہو جاؤں گا. جوانی میں زیادہ بندہ کنٹرول ہوتا ہے نا، بڑے پہ میں بریکیں کمزور ہو جاتی ہیں بڑھاپے میں. تو پھر اس کو جگاتا، زور سے جگاتا، اللہ اکبر. پھر وہ اٹھتا، پھر بھاگ کے وضو کر کے شامل ہو جاتا، شامل کر کے پھر سو جاتا، اور پھر نیند آ جاتی. میں نے کہا اللہ کے بندہ سنتے پڑھ لے، کہ تو پڑھ لینا، میں فرض پڑھ لیتا. السلام علیکم، اللہ پھر سو جاتا. یہ جو ذکر اونچا کرتے ہیں اسی لیے دل بڑے عرصے سے سو گیا ہے، بہت سارا مر گیا ہے. دل زندہ تو نہ مر جانا، کہ زندگی تعبیر ہے تیرے جینے سے. دل زندہ تو نہ مر جانا،
کہ زندگی تعبیر ہے تیرے جینے سے. وہ مل بھی گیا مٹ بھی گیا موج ہوا میں، اب ریت پہ صرف میرا نام لکھا کر. اے دل تجھے دشمن کی بھی پہچان کہاں ہے، تو ہلکا یاراں میں ذرا محتاط رہا کر. خوابیدہ پرندوں کا درختوں سے اڑا کر، میں نے یہ تو کہا تھا میرے دل میں رہا کر. اب بیٹھ کے اس کا ذکر، اس کے نام کا، اور اللہ کا ذکر کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ. یہ یاد رکھیے گا، ذکر کس کا؟ اللہ کا. اور دھیان کس کا؟ اللہ کا. اور جماتے جماتے ایک وقت آتا ہے دھیان جم جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، جب ذرا گردن جھکا. اللہ مجھے آپ کو اپنی ذات کا کامل دھیان عطا فرمائے، میرے لفظوں کو وجود دے دے، اس کی مہربانی ہے. ورنہ لفظ ہی رہیں گے اور لفظوں کو کچھ نہیں، اصل وجود ہے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ. الا اللہ الا اللہ. اللہ 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 اللہ.
اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجود یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک و نتوب الیک. آمین 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 برحمتک یا